الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. لا تعداد درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہوں نے ہمیں شرک و بدعات کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. جب امت شرک و بدعات میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ سوائے گمراہی اور جہنم کے باقی کچھ نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے بندوں کو شرک و بدعات سے نکال کر جہنم سے دور کر کے جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کا آنا خطبۃ الجمعۃ المبارک سننے کے لیے، ادا کرنے کے لیے آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اپنے آپ کو کم تر مت سمجھیے، آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں ایک مہمان ہے، اس کو 3 قسموں پہ ڈیوائڈ کر لیں، تقسیم کر لیں۔ نمبر 1، ایک مہمان وہ ہے جسے آپ نے انوائٹ کیا، بلایا، وہ آپ کی دعوت پر آیا۔ ایک مہمان وہ ہے جو بن بلائے تمہاری دعوت پر شرکت کے لیے حاضر ہو گیا، جس کو حج اور امید اتنی تھی کہ میں بغیر بلائے بھی چلا جاؤں تو مجھے روکا نہیں جائے گا۔ تیسرا مہمان وہ بد نصیب ہے کہ جس کو نہ بلایا جائے، اس کو یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یار میں اس کو دعوت دوں، اپنے پروگرام میں اپنے کھانے پر دعوت دوں، بلانا بھی انسان گوارا نہ کرے، اور پھر وہ انسان کہے میں جاتا ہی نہیں ہوں اس کی دعوت پر، تو اس کے کہنے کا کوئی حق بنتا ہے؟ اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ اس قدر لائق ہی نہیں کہ آپ کی دعوت پہ آ سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہ 3 مہمان ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہے جس کا ہر وقت اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے، اس کا ہر وقت اللہ کے گھر میں آنے کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ یہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے رب کے پیارے بندے مؤذن کی ندا سنی اور فوری دوڑا چلا آیا، یہ اللہ نے بلایا ہے اس کو، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ تیسرا وہ بدبخت ہے کہ جس کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب وہ بیٹھ کر کہے کہ میں تو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہوں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ بھوکے ننگوں کا کام ہے، میرا کیا کام ہے جانے کا؟ تو وہ بدبخت اپنی قسمت پہ روئے، اللہ کے اوپر اس کا الزام لگانا نہیں بنتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ آپ کو مجھے 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری قسم، جس طرح مہمان معزز ہوتا ہے، میزبان بھی معزز ہوتا ہے، اور میزبانی کے اندر قصر نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں کہ یارو بلایا ہے تو پھر میزبانی بھی تو کی جائے نا، میزبانی میں کمی ہو تو پھر بلانے کا فائدہ کیا آیا؟ کم مہمان بلا لو لیکن میزبانی صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کم بلا لو، یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنے مہمان میرے گھر میں آئیں میزبانی میرے ذمہ ہے، میں میزبانی کروں گا۔ سب سے پہلے مسجد میں آنے کے لیے جو انسان تیار ہو کر آتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ گھر سے نکلا، مسجد میں آ کر اس نے وضو کیا نماز کے لیے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سنن ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس کو ہر قدم پہ 1 نیکی ملتی ہے، 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ دوسرا مہمان جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، جو گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہیں سے وضو کر کے آیا، پیدل چلتا ہوا اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آیا، ہر قدم کے بدلے 10 نیکی بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ ہم میزبان مہمان کو بلاتے ہیں صرف جو ہمارے پاس ہوتا ہے، کھانا کھلایا، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ آنے کا ثواب بھی دے رہے ہیں، گناہ معاف بھی فرما رہے ہیں، درجات بلند بھی فرما رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور توفیق سے جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ دعا گو ہوں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اقدس سے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں
آپ اللہ کے گھر میں آئے، یہ عزت والی جگہ ہے، یہ میزبانی والی جگہ ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، 2 حدیثیں اور سنا کر پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے یہ مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتا ہے، اس کی میزبانی کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے گھر میں آ گیا۔ ارے میرے بھائی، تو تڑپے کسی ایس پی کے گھر جا کر مہمان بننے کے لیے، تیرے دل میں تڑپ ہو ڈی ایس پی کے گھر جا کر مہمان بنوں، تیرے دل میں تڑپ ہو میں کسی وزیر اعظم کے گھر جا کر مہمان بنوں، تیرے دل میں تڑپ ہو میں صدر کے گھر جا کر مہمان بنوں، میری میزبانی کی جائے، تیرے دل میں یہ تڑپ اٹھے اور تمہیں راتوں رات کی نیندیں تیری اڑ جائیں کہ مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے، مجھے وزیر اعلیٰ نے بلایا ہے، مجھے وزیر خارجہ نے بلایا ہے، مجھے ڈی ایس پی نے بلایا ہے، مجھے ایس پی نے بلایا ہے، ایس ایچ او نے بلایا ہے، تیری راتوں کی خوشی کی ماری نیندیں حرام ہو جائیں کہ مجھے اتنے بڑے گھر میں دعوت ملی ہے، میں مہمان ہوں، وہ میزبان ہے۔ اے بندہ، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو رب کا مہمان ہے، رب تیرا میزبان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم مہمان بن کے آئیں، اللہ میزبان ہے۔ اللہ دیتا کیا ہے بدلے میں؟ 2 حدیثیں تو میں نے آپ کو سنا دی کہ گھر سے وضو کر کے آئے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اچھا اجر، سب سے بہترین۔ پھر جب اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، یہاں اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھیے۔ ہم جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، دیکھا 10 منٹ باقی ہیں، ہمارا پوری گفتگو جو ہوتی ہے وہ کس میں نکل جاتی ہے؟ باتوں میں نکل جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں آپ جو آئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں، اللہ خوش ہوا، میزبان بنا، آپ کی میزبانی کی، اللہ میزبانی کے بدلے تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ نے تمہارا اجر دینا تمہیں شروع کر دیا، میزبانی کرنا شروع کر دی، تو پھر تم نے کیا حق ادا کیا؟ تم کسی عہدیدار کے گھر جاؤ، جو میں نے ابھی نام گنوائے ہیں، وہ تمہارے لیے اسپیشلی گاڑی بھیجے تو کتنا خوش ہوگا، اور بدلے میں قرض بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا کر اس کے لیے تحفے تحائف لے کر جائے گا۔ اللہ کے گھر میں آیا ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہن کے آ سکتا، جیسے گندے کپڑوں میں ہوگا نا اٹھ کے چل پڑے گا، کہاں جا رہے جی؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں، وہ یار وہ گھر پہ رکھے ہوئے، دکان پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا نماز قضا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، صاف ستھرے کپڑے دکان پہ رکھ لو۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر کو نہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جب آنا ہے تو صاف ستھرے اچھے لباس میں خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں آئیں، بدلے میں اللہ آپ کی میزبانی بھی تو کر رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ نے اس میزبانی کا حق ادا کرنا ہے؟ وہ آپ کے پاس ذکر و اذکار ہے، جو آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آئیں اور کرتے ہوئے آئیں۔ اور سب سے اہم تحفہ جو آپ نے اللہ کو دینا ہے وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے، جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اور میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر کی بڑی صفائی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کہیں جالا لگا ہے فوری اتار دیا، کہیں کچھ دیوار ٹوٹ گئی ہے فوری اسے سیٹ کر دیا، کہیں چھت جو ہے نا لیک ہو گئی تو فوری بنا دیا، بارش کی خطرات کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے فوری اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یارو، جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی گھر کی صفائی کا ذمہ کس کے ہے؟ وہ مولوی کے؟ وہ مؤذن کے؟ وہ انتظامیہ کے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، آج کا ہمارا بہترین جو موضوع ہے، مساجد کی آداب آنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسجد کی صفائی بہترین اجر و ثواب کا کام ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ میں نے تمہید باندھی تھی آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو اب ہمارا حق کیا ہے؟ ذکر و اذکار تو کرنے ہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ دیکھیں کہیں مسجد میں کچرا پڑا ہے اسے جھاڑو لگا دیں، کہیں مسجد میں جو ہے دھول مٹی ہے اسے صاف کر دیں، یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔
اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر، صحیح البخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حکم دیا، امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ ببناء المساجد فی الدور، محلوں کے اندر مساجد کو بنائیں، محلوں کے اندر جہاں مساجد کی ضرورت ہے وہاں مساجد کو بنائیں، اور آگے فرمایا وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ، اسے صاف و ستھرا بھی رکھیں، اسے خوشبودار رکھیں، اسے خوشبودار رکھیں، صفائی بھی کرنی ہے، خوشبودار بھی رکھنا ہے۔ سینٹ آپ رکھ لیں، آج کل بڑے بہترین آ رہے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں صفوں پہ چھڑک دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعفران چھڑک جو ہے لگایا کرتے تھے، یہ خوشبو ہیں، آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کو صاف و ستھرا رکھنا، یہ بڑا اجر ہے۔ ہم اسی سے غافل ہیں تو باقی تو دور کی بات ہے۔ ہم 10ویں 8ویں دن 7ویں دن جب جمعے پہ آتے ہیں نا، اللہ اکبر، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہر مسجد میں یہی حالات ہیں۔ ہم آتے ہی یوں نظریں گھمائیں گے، یوں چاروں طرف، پھر یوں بڑے نخرے سے بلائیں گے، قاری صاحب ادھر آئیے۔ جی، مؤذن بیچارہ حافظ قرآن ہے، دین کا عالم ہے، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا، رب نے فرشتوں کو کہا اس کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دو۔ یہ وہ معزز بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دین کی تعلیم کے لیے نکلا، سمندر کی مخلوقیں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ یہ وہ معزز بندہ ہے، اور دنیا دار بندے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے اور یہ ڈانٹ رہا ہے، قاری صاحب آپ کو نظر نہیں آتا اتنے جالے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہیں تمہیں جالے اتارنے کے لیے۔ یہ معزز حافظ قرآن کو بلا کر ڈانٹ رہا ہے، دیکھ یہاں پہ صفائی نہیں ہے، یہاں پہ بھی صفائی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام، مؤذن، عالم کا کام نہیں ہے صفائی کرنا، بلکہ سب سے پہلا حق اسی کا ہے۔ جس مسجد میں امام اور خطیب اور مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خادم بھی ہے، خطیب بھی ہے، واللہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس بندے سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا مصلی رسول بھی عطا کیا، منبر رسول بھی عطا کیا، خادمیت رسول بھی عطا فرمائی، اور مؤذن رسول بھی بنایا ہے۔ اس بندے سے بڑھ کر کے خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائی، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ سب سے پہلے حق اسی کا ہے۔ کیوں؟ جتنا بھی بڑا عالم یا فاضل یا مولوی ہو، یا جتنا بھی بڑا دنیا دار کا چودھری اور وڈیرا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ دنیا کائنات ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف، دنیا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کا لگا ہوا جو ہے وہ اتار رہے ہیں، بلغم اتار رہے ہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اس بلغم کو جو ہے نا بلغم کو اتار رہے ہیں، تھوک کو اتار رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تو مولوی اور میں کیا ہوتے ہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرنے سے خطرہ ہے؟ اور ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، جھاڑو لگائیں گے، دھول مٹی اٹھے گی، باتھ روم دھوئیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا چودھری ہے، بڑے فیصلے کرتا ہے، بڑا ڈی ایس پی ہو کر، یہ بڑا چودھری ہو کر یہ باتھ روم صاف کر رہا ہے۔ اور مولوی صاحب بھی اللہ رحم فرمائے، میں دین اس لیے پڑھا تھا کہ باتھ روم صاف کروں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے، آپ کا اجر و ثواب ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ کو سناؤں، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، مسجد میں آئے، دیکھا تو بالکل سامنے والی دیوار کے اوپر نا کسی نے تھوکا ہے اور بلغم لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی سامنے، رآ نخامۃ فی القبلۃ، آپ نے دیکھا سامنے جو ہے نا دیوار پہ بلغم لگا ہوا ہے، تھوک لگا ہوا ہے۔ ایک تھوک ہوتا ہے، ایک بلغم ہوتا ہے، جسے دیکھتے بھی کراہت آتی ہے۔ وقت کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غصے میں ہوئے، پھر آپ نے ہاتھ مبارک سے اس بلغم کو، کچی دیواریں تھی، اسے کھرچا، اسے صاف کیا۔ اللہ، صحابہ کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ انس آپ کر دو، ابو بکر آپ کر دو، عمر آپ کر دو، نہیں، اپنے ہاتھ مبارک سے اسے صاف کیا، زعفران کی خوشبو منگوائی، خوشبو لگائی، پھر منبر پہ کھڑے ہو کے نواز و نصیحت فرمائی۔ آج ہے ہمارے اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے صفائی کرنے کی؟ یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ہر بندے کا لازم ہے، فرض ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، وہ چاہے خطیب ہو، وہ عالم ہو، وہ امام ہو، وہ مؤذن ہو، وہ متولی ہو، وہ انتظامیہ ہو، وہ مقتدی ہو، اس کی ذمہ داری ہے ہر بندے کی۔ نمبر دو، کام خود کرنا ہے، پھر نصیحت کرنی ہے۔ پہلے کیا ہے، پھر نصیحت فرمائی ہے۔ میں خود کام کو ہاتھ نہ لگاؤں اور آپ کو ہر جمعے میں جھاڑتا رہوں کہ صفائیاں کیے کرا، تو میرا اثر پڑے گا آپ کے اوپر۔ جب میں خود نہیں کرتا ہوں، میں خود عامل نہیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، یا رب نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، عام بندوں کو نہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم خود دوسروں کو کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود میں کرنے کی ہمت نہیں ہے، تمہاری چدراہٹ ختم ہوتی ہے، تمہاری امامت ختم ہوتی ہے، تمہاری متولیت ختم ہوتی ہے، دوسروں کو حکم دیتے ہو۔ پہلے خود کرو، پھر حکم دو، رب زبان میں بڑی تاثیر رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہے، پھر حکم دیا ہے، پھر وصیت فرمائی ہے، اور پھر اس نصیحت نے کیا اثر کیا ہے۔ آپ بڑی مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ ایک بوڑھیا عورت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں مرد تھا یا عورت تھی، لیکن اکثر محدثین عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عورت تھی، مسجد کی جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کچی مساجد کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ آج اس فرش پہ ذرا دھوئے نا، اس کو پتہ چلے گا کہ صفائی کیا ہوتی ہے۔ کچا فرش تھا، وہ جھاڑو لگا دیا کرتی تھی، تن کے اٹھا لیا کرتی تھی، صفائی کرتی رہتی تھی۔ ایک دن گزرا، نظر نہیں آئی، 2 دن گزرے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو بلاؤ، میرے پیارو ذرا ادھر تو آؤ نا۔ اللہ اکبر، یہاں 3 باتیں بڑی اہم ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا، صحابہ آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آ رہی، وہ اماں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی، اس کو تو 2-3 دن ہو گئے، وہ فوت ہو گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اپنے طرف سے واقعہ نہیں سنا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں فوت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ آرام فرما رہے تھے، ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ دلونی اعلیٰ قبرہا، فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ میرے نبی گئے، وہاں جا کر دعا کی اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کا نبی چل کر کسی کی قبر پہ دعا کرنے جائے، مجھے بتائیں رب کی رحمت نہیں اترے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر حدیث کے الفاظ سناتا ہوا جاؤں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب دعا کے لیے آتا ہوں، قبریں میں دیکھتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے ان قبر والے جو پریشانی کی حالت اندر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کی برکت سے ان صفات اور ان سے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اور دوسری خوش نصیب اس کے لیے کہ اس کی آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کی قبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں، جو ایک امام کے متعلق سمجھنے والی ہے کہ امام کا حق ہے ہر مقتدی پہ نظر رکھنا۔ آج میرا کون سا مقتدی نہیں آیا، آج میرا یہ مقتدی 2 دن سے نماز پہ نہیں آ رہا، یارو پتہ تو کروں ہاں کہاں۔ ہر مقتدی کا حق ہے کہ یار میرا پڑوس برابر والا مقتدی آج نماز پہ نمازی نہیں آیا، ذرا معلوم تو کروں میرا نمازی کہاں ہے۔ کبھی پوچھنے کی تکلیف کی؟ وہ ہفتے بعد بندہ ملتا ہے، یار تو نظر نہیں آ رہا، ہفتہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یار کیا کروں، میں ہفتے سے بیمار پڑا ہوں، چلو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اب وہ صحت یاب ہو گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اب یہ اس کو دعا دے رہا۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دلونی اعلیٰ قبرہا، مجھے اس کی قبر بتلائیں کہاں پہ ہے۔ اللہ کے نبی کو علم ہوتا قبر کہاں پہ ہے، پوچھنے کی ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی کو علم ہوتا
قبر کہاں ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہم علم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج دور جو ہے ٹیکنالوجی میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ جو ہے انٹرنیٹ پہ چلا گیا ہے، سن لی بات، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ نہیں، علم کو سیکھیے، علم والوں کے پاس بیٹھیے، علم والے کے پاس بیٹھ کر علم کو سیکھنا۔ آج جو حدیثیں آپ نے مجھ سے سنی ہیں، مجھ سے قبل پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن وہ ذہن نشین نہیں تھی، آج وہ ذہن نشین ہو گئی۔ اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حدیث سن لیتے، جب تک اس حدیث پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے تب تک دوسری حدیث نہیں سیکھتے تھے۔ اور ہم ایک حدیث سنتے ہیں، دو سنتے ہیں، چار سنتے ہیں، اگلے دن پوچھیں، ابھی میں پوچھ رہا ہوں تو شاید ہمیں یاد ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دیے ہوئے علم دین کو جو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اسے سیکھتے ہیں تو اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اللہ کی مساجد کو آباد کریں، 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں ادا کریں۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک ہمارا اسی موضوع پہ چل پڑے گا، نماز کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے بھی گفتگو چلتی رہے گی۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ کے گھر کا احترام ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ ہم اپنے گھروں کو تو بڑا چمکاتے ہیں، اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، ہمارے نہ جیب میں کچھ ہوتا ہے نہ ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہاں جو پیکج اللہ نے لگائے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں ملتے۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ دیتا ہے لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے اللہ 10 عطا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کے گھر میں مسجد میں صفائی کے اندر حصہ ملایا، اس کے اندر کوئی چیز خرید کر دی ہے، آپ نے 10 ایک لگائے، اللہ ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ یہ مائنڈ نہیں ہے ہمارا۔ سامنے والے کا تو پتہ ہے نا کہ اس کی بیٹے کی شادی پہ جا رہا ہوں، 1000 روپیہ لے کے جا رہا ہوں، میری بیٹے پہ کتنا ملے گا؟ 2000 تو ملے گا نا کم سے کم۔ یہاں معلوم ہے، یہاں اللہ نے فرما دیا کہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں۔ یقین نہیں ہے ہمارا، یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین ہوگا، اطمینان ہوگا، دل کو سکون ہوگا کہ ہاں رب نے دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، تو میرے محترم بھائیوں پھر اللہ کے گھر ویران نہیں رہیں گے۔ اللہ کے گھر ویران نہیں رہیں گے، آباد رہیں گے، صفائی سے صاف ستھرے رہیں گے۔ اللہ کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے گھروں میں جو ہے بجلی کی، پانی کی، گیس کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمارا یہ مائنڈ بن جائے گا کہ اللہ کی گھر کی دیکھ بھال کرنا در حقیقت اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی کا گھر جو ہے نا وہ اللہ کی مسجد ہے۔ متقی کا گھر کون سا ہے؟ اللہ کی مسجد ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے گھر کی صاف ستھرائی رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، اخراجات کا خیال رکھتا ہے کہ یہ چیز کم ہو گئی ہے، یہ چیز، کوئی خرچہ ہے جو انسان اپنے گھر میں کم ہونے دیتا ہو؟ نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی کا گھر اللہ کی مسجد ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اس گھر کی دیکھ بھال کرنا، وہ صفائی کے لحاظ سے ہو، وہ اخراجات کے لحاظ سے ہو، وہ نمازوں کے لحاظ سے ہو، وہ اذانوں کے لحاظ سے ہو، وہ تلاوت کے لحاظ سے ہو، وہ علم سیکھنے کے لحاظ سے ہو، یہ متقی کا گھر ہے۔ اسے ہر چیز یہاں سے سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھنی؟ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ مسجدیں درس گاہیں ہیں، یہ مساجد تربیت گاہیں ہیں، یہاں سے آپ کو ہر سبق دینی بھی ملے گا، یہاں سے آپ کو جنگی محاذ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں بیٹھ کے کی اور صحابہ کو سمجھائی۔ آپ کو یہ تربیت گاہ مسجد سے بڑھ کر کوئی اور گھر نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ متقی کا گھر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ 5 وقت مؤذن آپ کو ندا دے کے بلاتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے مہمان بن جاؤ، اللہ آپ کا میزبان بننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ ہوئی ہے؟ ہمارے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں یار کوئی کسی کا مہمان بن جاؤں۔ میرے دل میں تڑپ ہے کہ کسی کا مہمان بن جاؤں۔ کبھی اس کے دل میں بھی تڑپ ہے یار میں اس کو اپنا مہمان بنا کے دیکھوں؟ نہیں۔ ذرا جا کے پوچھو نا ایس پی، ڈی ایس پی سے، ایس ایچ او سے پوچھو یار تمہارے دل میں میرے لیے تڑپ ہے، مجھے مہمان بناؤ۔ بولے گا تو کون، میں کون؟ وہ رب کائنات ہے،
جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر وقت اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، مجھے پکار، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرا مہمان تو بن، میں میزبان بننے کے لیے تیار ہوں، وہ رب کائنات بلا رہا ہے، یہ انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دل ہر وقت مساجد کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔